کبھی ملک بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ انگریزوں سے پہلے کا ملک دیکھیے، پھر انگریزوں کے زمانے کا دیکھیے، پھر آج کا ہندوستان دیکھیے، آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا، کیونکہ یہ بٹوارے انسان کرتا ہے اور مذہب کا بنانے والا تو اوپر والا ہے۔ دوستو، آج جس کو بھی دیکھیں کسی بھی چینل پر بیٹھ کر بکواس کرتا ہوا نظر آئے گا، اور عام لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے لیے دیش پہلے ہے یا دھرم، تمہارے لیے تمہارا ملک پہلے ہے یا تمہارا مذہب، ایک ورڈ میں بتاؤ۔ اب ایک سیدھا سادہ مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا جواب دے، لہٰذا آج اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تاکہ عام لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ جی، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور بڑا امتحان ہو جاتا ہے جب کسی نان مسلم میجورٹی کنٹری میں، ایسے ملک میں جہاں مسلمان کم ہیں، ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے لیے دیش پہلے ہے یا اسلام پہلے ہے، تمہارے لیے سنویدھان پہلے ہے یا شریعہ پہلے ہے یا کانسٹیٹیوشن پہلے ہے۔ تو ایسے وقت میں بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کمپیریزن اور موازنہ ہی غلط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ کھانے میں مٹی زیادہ مزیدار ہوتی ہے یا چاول زیادہ مزیدار ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے مٹی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ تو بالکل اسی طرح یہ کمپیریزن اور یہ تلنا ہی کرنا غلط ہے۔ دیش اور ملک بہت ضروری ہے، ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں کی مٹی تک سے ہمیں محبت ہوتی ہے، لیکن مذہب اور دھرم اس سے اونچی چیز ہے، بلکہ سب سے اونچی چیز ہے۔ ہمارا ملک ہمیں محبوب اس لیے ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، لیکن کیا کوئی اپنا گھر نہیں بدلتا ہے؟ اپنا گھر کیا، اپنا شہر بدل لیتا ہے، اپنا ملک بدل لیتا ہے، لیکن مذہب میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج کوئی اور مذہب ہے، کل کوئی دوسرا مذہب، پرسوں کوئی تیسرا مذہب، بلکہ عام طور پر زندگی بھر لوگ ایک ہی مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کمپیریزن کرنا ہی غلط ہے کہ مذہب پہلے ہے یا ملک پہلے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کا جو کریٹر ہے اور پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور ملک کی سرحدیں انسان خود بناتا ہے۔ کبھی ملک بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ انگریزوں سے پہلے کا ملک دیکھیے، پھر انگریزوں کے زمانے کا دیکھیے، پھر آج کا ہندوستان دیکھیے، آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا، کیونکہ یہ بٹوارے انسان کرتا ہے اور مذہب کا بنانے والا تو اوپر والا ہے۔ سینکڑوں ملک میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، بلکہ آج رہ رہے ہیں، لہٰذا ایسا سوال کرنا ہی بے وقوفی ہے۔ اور تیسری بات، قرآن کا حکم ہے کہ اگر تم ایسی جگہ پر رہتے ہو جہاں تم اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے اور اپنے مذہب کو فالو نہیں کر سکتے تو ایسی جگہ کو چھوڑ دو۔ جہاں تم مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، کہ میرے بندو عبادت تو میری ہی کرنی ہے، اگر تمہیں تمہاری زمین میں، تمہارے ملک میں میری عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے تو وہاں رہنا ضروری نہیں ہے، میری زمین بہت بڑی ہے، تم کہیں اور چلے جاؤ، چھوڑ دو اپنا ملک، چھوڑ دو اپنا گھر، اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، سب کو چھوڑ دو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے اپنوں سے بچھڑنے کی، اپنا علاقہ چھوڑنے کی، تو یاد رکھو موت تو تمہیں آنی ہے، ویسے بھی تمہیں اپنوں کو چھوڑنا ہی ہے، لہذا دین کے لیے اگر تم اپنے ملک کو چھوڑتے ہو تو یہ بڑی قربانی ہے۔ اور مسلمانوں نے بھی دین کے لیے حبشے کی طرف ہجرت کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے مسلمانوں نے مکے کو چھوڑا، مدینے کی طرف ہجرت کی، لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ مذہب اور ملک کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی موازنہ، مقابلہ اور تلنا ہو ہی نہیں سکتا۔